بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بک 1 چیپٹر نمبر 12 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ کل چیپٹر نمبر 12 دا گفٹ آف دا میجائی کا انٹروڈکشن ہوا تھا کہ سٹوری جو ہے وہ دو لوگوں ہسبینڈ اور وائف ڈیلا اور جم سے ریلیٹڈ ہے، ان سے متعلق ہے جو کہ کرسمس پہ ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، اور ان کے گفٹ کو ہی دا گفٹ آف دا میجائی، داناؤں کا، عقل مندوں کا تحفہ کہا گیا ہے۔ سٹارٹ جو سٹوری کا ہے وہ ادھر سے کہ ڈیلا نے جو پیسے جمع کیے تھے کرسمس پہ جم کو تحفہ دینے کے لیے، اس کو ایک دن پہلے اس نے جو ہے وہ گنا کہ ٹوٹل اس کی سیونگز کتنی ہوئی ہیں۔ تو ادھر سے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ اس کی سیونگز کتنی تھیں اور اس نے یہ پیسے کیسے بچائے تھے اور یہ پیسے کتنے کم تھے۔ تو سٹارٹ ہے، فرسٹ پیراگراف دیکھیں، $1.87، $1.87، $1 اور 87 سینٹ، $1، $1.87، 87 سینٹ، 87 سینٹ وہی یعنی 100 سینٹ کا جو ہے وہ $1 ہونا ہے۔ تو $1 اور 87 سینٹ، $2 بھی مطلب پورے نہیں، $1 اور 87 سینٹ، دیٹ واز آل، یہی ساری کی ساری رقم تھی، دیٹ واز آل، یہی ساری کی ساری رقم تھی۔ شی ہیڈ پٹ اٹ اسائڈ، شی ہیڈ پٹ اٹ اسائڈ، اس نے یہ پٹ اٹ اسائڈ سیوڈ اٹ، اسے بچایا تھا۔ شی ہیڈ پٹ اٹ اسائڈ، اس نے یہ بچایا تھا، 1 سینٹ اینڈ دین اندر اینڈ دین اندر، ایک سینٹ کر کے، 1 سینٹ اینڈ دین اندر اینڈ دین اندر، ایک سینٹ کر کے، ان ہر کیئرفل بائنگ، احتیاط سے خریدتے ہوئے، آف میٹ، گوشت، اینڈ ادر فوڈ، اور دوسری خوراک، اس نے گوشت اور دوسری خوراک کو بہت احتیاط سے خریدتے ہوئے یہ ایک سینٹ کر کے بچایا تھا۔ ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 ٹائمز، ڈیلا نے اس کو 3 مرتبہ گنا، ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 ٹائمز، ڈیلا نے اسے 3 مرتبہ گنا، $1.87، یہ $1 اور 87 سینٹ تھے، اینڈ دا نیکسٹ ڈے وڈ بی کرسمس، اور اگلا دن کرسمس کا تھا۔ دیر واز نتھنگ ٹو ڈو، کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا، بٹ فال آن دا بیڈ، سوائے بستر پر گرنے، اینڈ کرائے، اور رونے کے، سوائے بستر پر گرنے اور رونے کے علاوہ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ سو ڈیلا ڈیڈ اٹ، لہٰذا ڈیلا نے ایسا ہی کیا، مطلب وہ $1 87 سینٹ ٹوٹل بچا پائی ہے اتنے عرصے سے پیسے جمع کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں یہی سارے کے سارے پیسے تھے، اور اگلا دن کرسمس کا تھا، اب اس میں تو کچھ نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا بستر پر گر کے رونے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ڈیلا نے ایسا ہی کیا۔ Only $1.87، صرف $1.87 ٹو بائی اے گفٹ فار جم، جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے، جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے صرف $1.87 تھے۔ ہر جم، اس کا جم، ڈیلا کا جم، اس کا جم۔ شی ہیڈ مطلب شی ہیڈ اسپینڈ، ایک ہیڈ جو ہے ہیلپنگ ورب، دوسرا ہیڈ جو ہے وہ ورب ہے، ورب کی تھرڈ فارم ہے۔ تو شی ہیڈ اسپینڈ، اس نے گزارے تھے، مینی ہیپی آورز، بہت سارے خوشگوار گھنٹے، لمحات، بہت سارے خوشگوار لمحات گزارے تھے۔ پلاننگ سم تھنگ نائس فار ہم، اس کے لیے کوئی اچھی چیز خریدنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہوئے، سم تھنگ نائس فار ہم، اس کے لیے کوئی اچھی چیز خریدنے کی، اس نے جم کے لیے کوئی اچھی چیز خریدنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کافی ہیپی آورز گزارے تھے، کافی خوشگوار لمحات گزارے تھے۔ سم تھنگ کوئی چیز، نیئرلی گڈ انف، جو کہ کچھ اچھی ہو، نیئرلی گڈ انف جو کہ کافی اچھی ہو، سم تھنگ کوئی چیز، آلموسٹ ورتھ جو تقریباً اتنی اچھی ہو، دا آنر کہ وہ شرف حاصل کر سکے، آف بلونگنگ ٹو جم، جم کی ملکیت کا، کہ جم کی بلونگنگ کا، جم کی ملکیت کا شرف حاصل کر سکے، مطلب جم کی ملکیت کا شرف حاصل کر سکے، دیتے ہوئے اچھی لگے، وہ جم کو جب دی جائے، اس کو جب ملے تو وہ اچھی لگے، تو یہ مطلب ہے سم تھنگ کوئی چیز، آلموسٹ ورتھ تقریباً اتنی اچھی، دا آنر جو شرف حاصل کر سکے، آنر حاصل کر سکے، شرف حاصل کر سکے، آف بلونگنگ ٹو جم، جم کی بلونگنگ کا، جم کی ملکیت کا، کوئی چیز جو اتنی اچھی جو جم کی ملکیت کا شرف حاصل کر سکے۔
دا جیم ڈیلنگم ینگز. اچھا اب رائٹر تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ فائنینشیل کنڈیشن کیا تھی. یہ جو جیم ڈیلنگم ینگز فیملی تھی ان کے پاس ٹوٹل ایسٹس ان کے اثاثہ جات کیا تھے. دا جیم ڈیلنگم ینگز, یہ جو جیمز ڈیلنگم ینگز خاندان تھا, ور ویری پراؤڈ آف ٹو تھنگز, ان کو دو چیزوں پر بہت فخر تھا, وچ دے اونڈ, جس کے یہ مالک تھے. جیم ڈیلنگم ینگز خاندان کو اپنی دو چیزوں پر بہت فخر تھا جس کے وہ مالک تھے. ون تھنگ واز جمز گولڈ واچ, ایک چیز جم کی گولڈ واچ, سونے کی گھڑی تھی. اٹ ہیڈ ونس بلونگ ٹو ہز فادر, یہ ایک وقت میں اس کے فادر کی تھی, اس کے والد کی تھی. اینڈ لانگ اگو, اور اس سے بہت پہلے. اٹ ہیڈ بلونگ ٹو ہز فادرز فادر, یہ اس کے فادرز فادر یعنی اس کے دادا کی تھی. تو ایک چیز جو ہے وہ جم کی سونے کی گھڑی تھی, یہ ایک وقت میں اس کے والد کی تھی, اس سے بہت پہلے یہ اس کے دادا کی تھی. The other thing was Della's hair, اور دوسری چیز ڈیلا کے بال تھے. دوسری جو ان کے پاس قیمتی چیز تھی وہ ڈیلا کے بال تھے. If a queen had lived in the rooms near theirs, اگر کوئی ملکہ had lived رہتی ہوتی in the rooms near theirs, ان کے کمروں کے قریب, اگر کوئی ملکہ ان کے کمروں کے قریب رہتی ہوتی, ڈیلا would have washed, تو ڈیلا دھویا کرتی and dried her hair, اور اپنے بال خشک کیا کرتی, where the queen could see it, جہاں سے ملکہ اسے دیکھ سکتی. اگر کوئی ملکہ ان کے کمروں کے قریب رہتی ہوتی تو ڈیلا اپنے بال وہاں دھویا اور خشک کیا کرتی جہاں سے ملکہ اسے دیکھ سکتی. ڈیلا نیو, ڈیلا سمجھتی تھی, ہر ہیئر واز مور بیوٹیفل دین اینی کوئنز جیلز اینڈ گفٹس, کہ اس کے بال کسی بھی ملکہ کے جیلز سے, موتیوں سے, اینڈ گفٹس اور تحفوں سے زیادہ خوبصورت تھے. اچھا مطلب یہ اگر کوئی ملکہ رہتی ہوتی تو ڈیلا اتنا قیمتی سمجھتی تھی اپنے بالوں کو کہ اگر کوئی ملکہ ان کے کمروں کے قریب رہتی ہوتی, ڈیلا ملکہ کو اپنے بالوں کی پھوت مارا کرتی, وہ اتنا اچھا سمجھتی تھی اپنے بالوں کو. تو مطلب رہتی تو نہیں ہے لیکن اگر رہتی ہوتی تو پھر اس کو بھی ڈیلا جو ہے وہ اپنے بالوں کی جو ہے وہ اپنی شو مارا کرتی. If a king had lived in the same house, اگر کوئی بادشاہ had lived in the same house, اسی گھر میں رہتا ہوتا, with all his riches, اپنی ساری عمارت کے ساتھ, with all his riches, اپنی ساری عمارت کے ساتھ, تو جم would have looked at his watch, تو جم اپنی گھڑی کو دیکھا کرتا, every time they met, وہ جب بھی ملتے, تو جب بھی ملتے جم اپنی گھڑی کو دیکھا کرتا. جم نیو, جم سمجھتا تھا, that no king had anything so valuable, کہ کسی بادشاہ کے پاس اتنی ویلیویبل چیز, اتنی قیمتی چیز نہیں ہوگی. So no, Della's beautiful hair fell about her. اچھا یہ تو ہے کہ مطلب یہ قیمتی چیزیں کیا تھیں اور ان کو کتنا قیمتی سمجھتے تھے. اب دوبارہ سٹوری پہ رائٹر آنے لگا ہے کیونکہ بات وہیں ختم کی تھی کہ سوائے بستر پر گر کے رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, لہٰذا ڈیلا نے ایسا ہی کیا, مطلب وہ رو رہی تھی. اچھا اس کے بعد اب کیا کیا, اب کیونکہ وہ اٹھنے لگی ہے تو اب ادھر سے رائٹر بات سٹارٹ کر رہا ہے اس کے اٹھنے سے, کہ خیال بھی اس کے ذہن میں آیا ہے وہ شاید یہی کہ وہ اپنے بالوں کو بیچ دے, تو اس کے اٹھنے سے رائٹر بات سٹارٹ کرنے لگا ہے. So now Della's beautiful hair fell about her, لہٰذا اب ڈیلا کے خوبصورت بال اس پر گرے, شائننگ چمکتے ہوئے, like a falling stream, جیسے کہ کوئی falling stream, گرتی ہوئی آبشار ہو. stream ہو, کوئی آبشار ہو, کوئی ندی ہو, کوئی stream ہو, of brown water, بھورے پانی کی, جیسے کہ کوئی بھورے پانی کی گرتی ہوئی آبشار ہو. So now Della's beautiful hair fell about her, لہٰذا اب ڈیلا کے خوبصورت بال جو ہے اس پر گرے, شائننگ چمکتے ہوئے, like a falling stream of brown water, جیسے کہ بھورے پانی کی کوئی جو ہے وہ گرتی ہوئی آبشار ہو. It reached below her knee, یہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتے تھے. It reached below her knee, یہ بال اس کے گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتے تھے. It almost, یہ تقریباً, made itself into a dress, ایک لباس کی طرح بن جاتے تھے. for her, اس کے لیے, یہ تقریباً اس کے لیے ایک لباس کی طرح ڈھل جاتے تھے. And then she put it up on her head again, اور پھر she had put it up on her head again, اس نے دوبارہ انہیں اپنے سر پر سمیٹا. put on her head, اپنے سر پر سمیٹا, اس نے دوبارہ انہیں اپنے سر پر سمیٹا. nervously and quickly, پریشانی سے اور جلدی سے, اس نے پریشانی سے اور جلدی سے دوبارہ ان بالوں کو اپنے سر پر سمیٹا. when she stopped for a moment, ایک دفعہ, ایک لمحے کے لیے, ایک بار وہ ایک لمحے کے لیے رکی. and stood still, اور ساکت کھڑی رہی. ایک دفعہ وہ ایک لمحے کے لیے رکی, ساکت کھڑی رہی. while a tear or two, جبکہ ایک یا دو آنسو, ran down her face, اس کے چہرے سے نیچے بہہ نکلے, جبکہ ایک یا دو آنسو اس کے چہرے سے نیچے بہہ نکلے. she put on her old brown coat, she put on, اس نے پہنا, her old brown coat, اپنا پرانا بھورے رنگ کا کوٹ.
उसने अपना पुराना भूरे रंग का कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपना पुराना भूरे रंग का हैट पहना। विद द ब्राइट लाइट, और तेज चमक। स्टिल इन हर आइज, अभी भी अपनी आंखों में लिए। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो तेजी से दरवाजे से बाहर आई। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और नीचे गली में आ गई। तेज चमक अभी भी अपनी आंखों में लिए। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो तेजी से दरवाजे से बाहर आई। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और नीचे गली में आ गई। वेयर शी स्टॉप्ड, जिस जगह वो जाकर रुकी। वेयर शी स्टॉप्ड, जिस जगह वो जाकर रुकी। द साइन सेड, वहां साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था। द साइन सेड, वहां साइन पर बोर्ड पर लिखा हुआ था, मिसेस सोफ्रोनी, मिसेस सोफ्रोनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। हेयर आर्टिकल्स, बालों का सामान, ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म का, तमाम किस्म का बालों का सामान दस्तयाब है। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, डेला दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ी। एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रेथ, एंड स्टॉप्ड, और रुकी। टू गेट हर ब्रेथ, अपनी सांस बहाल करने के लिए, और अपनी सांस बहाल करने के लिए रुकी। मिसेस सोफ्रोनी लार्ज, मिसेस सोफ्रोनी जो कि लार्ज, बड़ी, जो है लार्ज, बड़ी, बड़ी कदोकामत वाली। टू वाइट, बहुत सफ़ेद, बहुत सफ़ेद। कोल्ड आइड, कोल्ड आइड, जज्बात से आरी आंखें। इम्प्रेशनलेस आइज, जो कि जज्बात से आरी आंखों वाली थी। लुक्ड एट हर, उसने उसे देखा। मिसेस सोफ्रोनी जो कि लार्ज, एक बड़ी जिसामत वाली। टू वाइट, बहुत सफ़ेद रंगत वाली। कोल्ड आइड, और जज्बात से आरी आंखों वाली या निगाहों वाली खातून थी। उसने लुक्ड एट हर, उसने डेला को देखा। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा। विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। आई बाय हेयर, सेड मिसेस सोफ्रोनी, मिसेस सोफ्रोनी ने कहा, आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। टेक यूर हैट ऑफ, अपना हैट हटाओ, अपना हैट उतारो। एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे अपने बाल देखने दो। डॉन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, डॉन फेल, नीचे गिरी। द ब्राउन वाटरफॉल, भूरे रंग की आबशार, भूरे रंग की आबशार नीचे गिरी। भूरे रंग की आबशार से मुराद डेला के बाल हैं। तो डॉन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, भूरे रंग की आबशार नीचे गिरी। $20, $20 दूंगी, सैड मिसेस सोफ्रोनी, मिसेस सोफ्रोनी ने कहा। लिफ्टिंग द हेयर, बाल उठाते हुए। टू फील इट्स वेट, और इसका वजन महसूस करते हुए। बाल उठाते हुए और इसका वजन महसूस करते हुए मिसेस सोफ्रोनी ने कहा, $20, $20 दूंगी। गिव इट टू मी क्विकली, सेड डेला, डेला ने कहा, जल्दी से मुझे दे दो। ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours, ओ, और अगले 2 घंटे। सीम्ड टू फ्लाई, तेजी से गुजरते हुए महसूस हुए। सीम्ड महसूस हुए, टू फ्लाई, तेजी से गुजरते हुए, और अगले 2 घंटे तेजी से गुजरते हुए महसूस हुए। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमती रही। टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमती रही। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसने इसे ढूंढ लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये यकीनन जिम के लिए बना था। एंड नो वन एल्स, और किसी और के लिए नहीं, यकीनन किसी और के लिए नहीं और सिर्फ जिम के लिए बना था। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स, दुकानों में से किसी में भी इस तरह की कोई और चीज नहीं थी। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर की हर दुकान में देखा था। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, ये घड़ी की सोने की चेन थी। गोल्ड वॉच चेन, वॉच की, घड़ी की, गोल्ड चेन, सोने की चेन थी। वेरी सिंपली मेड, बहुत सादा बनी हुई थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इट्स वैल्यू, इसकी कदर कीमत, वॉज इन इट्स रिच, इसकी महंगी, एंड प्योर मटीरियल, और खालिस धात में थी। इसकी सारी कदर कीमत इसकी महंगी और खालिस धात में थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये इतनी साफ सी और सादा सी थी। यू न्यू, आप जान गए होंगे। दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, क्योंकि ये बहुत साफ और सादा सी थी। आप मतलब राइटर ने मुखातिब कर दिया ऐसे रीडर्स को कि आप जान गए होंगे कि बहुत जो है वो कीमती थी, क्योंकि तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी होती हैं। यानी जो चीज़ साफ़ और सादा होती है, ख़ास तौर पे सोने की चीज़ों को अगर देखें जिस पर बहुत ज़्यादा मोती वगैरह लगे हुए होंगे, तो उसमें सोना कम होना है, और वो जो बिल्कुल कोई मोती उस पर नहीं लगा हुआ होगा
اور صاف ہوگی، سادہ سی جو چیز ہوگی سونے کی وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہی بات کی اس لیے کہ بیکاز اٹ واز سو پلین اینڈ سمپل، کیونکہ اتنی صاف اور سادہ سی تھی. یو نیو دیٹ اٹ واز ویری ویلیویبل، آپ جان گئے ہوں گے یہ بہت قیمتی تھی. آل دا گڈ تھنگز آر لائک دس، تمام اچھی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اٹ واز گڈ انف فار دی واچ، یہ گھڑی کے لیے کافی اچھی تھی. ایز ایز شی سا اٹ، جیسے ہی ڈیلا نے اس کو دیکھا، شی نیو، وہ سمجھ گئی، دیٹ جم مسٹ ہیو اٹ، کہ جم کو یہ ضرور ملنی چاہیے. جیسے ہی ڈیلا نے اس کو دیکھا وہ سمجھ گئی کہ جم کو یہ ضرور ملنی چاہیے. اٹ واز لائک ہم، یہ اسی کی طرح تھی، یہ جم کی طرح تھی. یعنی اب وہ ویسے تو گرامیٹیکلی تو غلط ہو رہا ہے کہ تو ایک جیسی چیزوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، لیکن یہ گھڑی کے ساتھ اب جم کا چین کے ساتھ جم کا کمپیریزن ہے. اٹ واز لائک ہم، یہ اسی کی طرح تھی. کوائٹنس اینڈ ویلیو، کوائٹنس سادگی، اینڈ ویلیو اور قدر و قیمت، اس کے اندر سادگی اور قدر و قیمت تھی. جم اینڈ دا چین بوتھ ہیڈ کوائٹنس اینڈ ویلیو، جم اور چین دونوں کے اندر سادگی اور قدر و قیمت، یعنی سادہ بھی تھے اہم بھی تھے. چین سادہ بھی تھی، اہم تھی، مہنگی تھی. جم بھی جو ہے وہ سادہ بھی تھا اور اہم بھی تھا. تو اس میں سادگی اور قدر و قیمت، کوائٹنس اینڈ ویلیو. کوائٹنس یہاں خاموشی، خاموشی مطلب وہی سمپلسٹی، سادگی مراد ہے. سادگی اور قدر و قیمت. جم اینڈ دا چین بوتھ ہیڈ کوائٹنس اینڈ ویلیو، جم اور چین دونوں میں سادگی اور قدر و قیمت تھی، اہمیت تھی. She paid $21 for it. ڈیلا نے اس کے $21 ادا کیے. And she hurried home with the chain and 87 cents. اور وہ چین اور 87 سینٹ کے ساتھ جلدی سے گھر آ گئی. With that chain on his watch. اپنی گھڑی کے ساتھ، اس چین کے ساتھ، اپنی گھڑی پر اس چین کے ساتھ. Jim could look at his watch. جم اپنی گھڑی کو دیکھ سکتا تھا. And learn the time. اور وقت جان سکتا تھا. Anywhere he might be. چاہے وہ جہاں بھی ہو. اپنی گھڑی پر اس چین کے ساتھ جم اپنی گھڑی کو دیکھ سکتا تھا اور چاہے جہاں بھی ہو وقت جان سکتا تھا. تو the watch was so fine. اگرچہ گھڑی بڑی عمدہ تھی. It never had a fine chain. لیکن کبھی بھی اس کی عمدہ چین نہیں رہی تھی. He sometimes took it out. وہ بعض اوقات اسے نکالتا تھا. And looked at it. اور اس کو دیکھتا تھا. Only when no one could see him do it. صرف تب جب کوئی اسے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. When Della arrived home. جب ڈیلا گھر پہنچی. Her mind quietened a little. تو اس کا ذہن تھوڑا پرسکون ہو گیا. When Della arrived home. جب ڈیلا گھر پہنچی. Her mind quietened a little. تو اس کا ذہن جو ہے quietened, calmed a little, تھوڑا پرسکون ہو گیا. She began to think more reasonably. اس نے زیادہ ریزنیبل طریقے سے، زیادہ جو ہے وہ ہوش مندی والے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے سوچنا شروع کر دیا. She started to try to cover the sad marks. She started to try. اس نے کوشش کرنا شروع کر دی. To cover ڈھانپنے کی. The sad marks. غمناک نشانات. غمناک افسوسناک قسم کے مارکس، نشانات، زخم. اور what she had done. جو اس نے کیا تھا. اس نے جو کیا تھا اس کے افسوسناک قسم کے زخم چھپانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. سیڈ مارکس، افسوسناک زخم. افسوس زخم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے سر پہ کوئی اس طرح تو نہیں مارا نا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا ہو. افسوسناک زخم سے مراد ایسے محاورتاً سمبولیکلی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ اپنے زخم چھپائے پھر رہا ہے. مطلب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے زخم کس کو دکھاؤں. تو زخم دکھاؤں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اس کے کوئی سینے پہ یا بازو پہ کوئی کٹ لگے ہوئے ہیں یا سر پہ کٹ لگے ہوئے ہیں. تو مطلب وہ محاورتاً ہے کہ مطلب ایک چیز جو ہے، اپنا دکھ جو ہے اس کو بھولنے کی کوشش کرنا، چھپانے کی کوشش کرنا، یہ مراد ہے. وین شی اسٹارٹ، مطلب ڈیلا شاید کر اب یہ رہی تھی کہ وہ جو بال کٹوائے ہیں تو بڑی گندی سی لگ رہی تھی ابھی کا بال، کیونکہ ذرا سے ارینج بھی نہیں کیے. تو اس کو تھوڑا اس نے سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی انسان کم از کم نظر آئے. تو شی اسٹارٹیڈ ٹو ٹرائی ٹو کور. شی اسٹارٹیڈ ٹو ٹرائی ٹو کور. اس نے ڈھانپنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. دا سیڈ مارکس. افسوسناک زخم. آف وٹ شی ہیڈ ڈن. جو اس نے کیا تھا اس کے افسوسناک زخموں کو چھپانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. لو اینڈ لارج ہارٹڈ گیونگ. اچھا، رائٹر پھر وہی اپنا ایک تھوڑی سی ایک فلاسفی اپنی بیان کر رہا ہے، اسٹوری سے کوئی نہیں، ایسے ہی پھر کمنٹ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ لو اینڈ لارج ہارٹڈ گیونگ. محبت اور لارج ہارٹڈ گیونگ، کھلے دل سے، یعنی سخاوت، محبت اور سخاوت. وین ایڈڈ ٹوگیدر، جب کٹھے مل جائیں. محبت اور سخاوت جب کٹھے مل جائیں. کین لیو ڈیپ مارکس. تو گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں.
محبت اور سخاوت جب کٹھے مل جائیں تو گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں. مطلب محبت بھی ہے اگر کسی میں، سخاوت نہیں ہے پھر تو کام چل جائے گا کوئی نہیں. اگر سخاوت ہے محبت نہیں ہے پھر بھی چلیں. مطلب سخی بندہ کچھ دے گا، کچھ نہیں دے گا، کچھ روکے گا، عقل تو کام کرے گی. اب محبت بھی ہو اور ساتھ میں سخاوت بھی ہو، یعنی محبت بھی ہے اور دل بھی بڑا ہے، سخی بھی بندہ ہے، پھر تو برباد ہو جائے گا، سارا کچھ اپنا دے دے گا. تو کہتے ہیں محبت اور سخاوت جو ہے when added together جب کٹھے مل جائیں can leave deep marks، تو گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں. محبت اور سخاوت جب کٹھے مل جائیں تو گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں. it is never easy to cover these sad marks، اور ان sad marks کو، افسوسناک زخموں کو چھپانا آسان نہیں ہوتا. dear friends never easy، پیارے دوستو کبھی آسان نہیں ہوتا. تو یہاں تک ہے، آج کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.